ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ گونج پڑ جائے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جناب ابراہیم پاک نے خواب دیکھا، جنت اتنی وسیع ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک اس کی عرض ہے، لمبائی ہے، چوڑائی کا حساب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اتنی وسیع جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ توجہ، اتنی وسیع جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ میرا رب فرماتا ہے، اے میرے پیارے ابراہیم، میرا آخری نبی آئے گا۔ فرمایا یہ جنت ان کے لیے بھی ہے، نبی کے غلاموں کے لیے بھی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا دی نا، وہ بڑے کمال کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صدقے جاؤں ان غلاموں پہ، توجہ، میں صدقے جاؤں ان غلاموں پہ جن کو جنت کا مالک نبی مل گیا۔ آگے چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب تورات پڑھ رہے ہیں، تورات پڑھتے پڑھتے ایک واقعہ آ گیا، ایک جگہ آ گئی جس میں لکھا تھا کہ آخری نبی آئے گا، آخری نبی کی آخری امت ہوگی۔ فرمایا آئے گی تو آخر میں، لیکن ان کا نمبر پہلا ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ کیسے؟ یہ پتر اونچی آواز ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا آئے گی آخر میں، نمبر پہلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتاب بند کر دی، یا اللہ مہربانی فرما، وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے پیارے کلیم، جو ہم نے دیا ہے اسی پہ اکتفا کرو، جو میرا آخری نبی ہوگا یہ امت بھی اسی کی ہوگی۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی کتاب پڑھ رہے ہیں، اب کتاب ان کی ہے، تذکرے اس آخری نبی کے بھی ہیں، آخری امت کے بھی ہیں۔ اور یاد رکھیں، امتی امتی جو پکارے حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، امتی کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی سے والہانہ عشق کرے، والہانہ محبت کی جائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چیپٹر کھولا جس میں سارا ذکر امت کا ہے، اور اس میں ایک بات جو میں نے عرض کرنی ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں لکھا تھا کہ وہ امت رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ میرے کریم رب نے فرمایا، اے میرے پیارے کریم، وہ آخری نبی بھی بڑا محبوب ہے، فرمایا اس کی امت بھی مجھے بڑی محبوب ہے۔ یہ تو ہے نبی سے پیار کرنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، خصائص کبریٰ کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، قوم بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ مر گیا، لوگوں کے سامنے بڑا فاسق و فاجر گناہ گار تھا، جب مرا لوگوں نے اٹھا کر اسے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ عَلَى مُوسَىٰ أَنْ أُخْرَجَ وَصَلَّ عَلَيْهِ، اے پیارے میرے کلیم، جاؤ میرے بندے کو اٹھاؤ، فرمایا اس کو غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، جنازہ بھی پڑھو۔ آپ سبحان اللہ بھی فرماؤ۔
فرمایا کہ اس کا جنازہ بھی پڑھو. اللہ کے کلیم نے اٹھایا، غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، جنازہ بھی پڑھایا. لیکن کلیم تھے نا، آئے کوہ طور پہ کلام کرنے کے لیے، عرض کرتے ہیں یا اللہ میں مانتا ہوں تو کریم ہے، تو رحیم ہے، لیکن اتنا تو بتا، بندہ بڑا گناہگار تھا، لوگوں نے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا، لیکن اتنی مہربانی کہاں سے ہو گئی؟ اب توجہ کیجیے گا، میرا کریم رب فرماتا ہے اے میرے پیارے کلیم، بندہ گناہگار تھا، لیکن جب بھی تورات اٹھاتا، سبحان اللہ، جب بھی ایوب بھائی، جب بھی وہ بندہ تورات اٹھاتا، جہاں جہاں پہ میرے محمد کا نام آتا، جہاں جہاں محمد کا نام آتا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ اس کو چومتا بھی تھا اور فرمایا درود بھی بھیجتا تھا. میرے کریم آقا کے غلاموں، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ نے بخشش فرمائی ہے، اللہ نے اس کا 70 حوروں کے ساتھ نکاح بھی فرمایا. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد محمد صدا مڑی، میرے ساتھ مل کے سارے صدا دیجئے، محمد محمد صدا مڑی، محمد محمد صدا دیونی، صدا دیونی. حضور سے پیار کیجئے، والہانہ عشق کیجئے، 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منائیے. فرمایا جب یہ منا کے اللہ کے نبی کی بار